حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں صراحت سے نہیں آیا، لیکن اسلامی روایات، تفاسیر اور تاریخ میں آپ کی زندگی کے اہم واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا زمانہ تقریباً 600 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، اور آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک تھے جو اس وقت مبعوث ہوئے جب بنی اسرائیل کو بابلیوں کی غلامی میں لے جایا گیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے، اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ کو عراق کے شہر بابل میں مبعوث کیا گیا، جہاں آپ نے اللہ کی دین کی تبلیغ کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب بنی اسرائیل سخت آزمائشوں اور غلامی میں مبتلا تھیں۔ بابل کے بادشاہ نبوک نظر نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل اخلاقی، دینی اور معاشرتی زوال کا شکار تھے، اور وہ اللہ کے احکامات سے دور ہو چکے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے انہیں توحید اور صبر کی تلقین کی۔ بادشاہ نبوکت نظر نے ایک ایسا خواب دیکھا جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے اپنے درباری عالموں اور کاہنوں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے اللہ کے حکم سے خواب کی تعبیر بیان کی۔ خواب کے مطابق دنیا میں مختلف سلطنتیں آئیں گی، لیکن ان سب کا انجام ہوگا اور آخر میں اللہ کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام کی حکمت اور اللہ سے قربت کا بڑا ثبوت تھا، جس کے بعد بادشاہ نے آپ کو عزت و مرتبہ عطا کیا۔ روایات میں ذکر ہے کہ ایک موقع پر بادشاہ کے درباریوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور آپ کو بادشاہ کے خلاف بھڑکایا۔ اس سازش کے نتیجے میں آپ کو شیروں کے غار میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور یہ واقعہ آپ کی نبوت کی حقانیت کا ایک معجزہ بن گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے علم تعبیر خواب اور پیشن گوئیوں کا خاص علم عطا کیا تھا۔ آپ کی پیشن گوئیاں نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ دنیا کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ آپ نے مختلف بادشاہتوں کے زوال اور آخر میں ایک الہی حکومت قیام کی پیشن گوئی کی، جو اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری ہوں گی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ آپ سے منسوب ایک کتاب دانیال ہے، جو بائبل کے عہدنامہ قدیم میں شامل ہے۔ یہ کتاب آپ کے خوابوں، پیشن گوئیوں اور حکمت پر مبنی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار عراق کے شہر موصل یا ایران کے شہر شوش میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر پر لوگ دعائیں مانگنے آتے تھے اور وہاں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمان ایران اور عراق کے علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کو دریافت کیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ آپ کی قبر کو ایک محفوظ جگہ منتقل کر دیا جائے تاکہ لوگ اسے شرک کے لیے استعمال نہ کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک صالح اور برگزیدہ نبی مانا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل اور صبر و استقامت کے ذریعے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔